نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 58 سے 61 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت 58 اور 59 اس کا ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ جہاں کہیں سے جو کچھ چاہو فراخت سے کھاؤ پیو اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ سے گناہ معاف کرنے کی دعائیں کرتے ہوئے جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور مخلصوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے وہ بات بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے بھی ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 58 اور 59 کا۔ اس کی تفسیر: آیت 58: حق تعالیٰ یہودیوں کو جہاد نہ کرنے پر اور نامردی کے اظہار پر ملامت فرما رہا ہے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آئے اور ارض مقدس جانے کا حکم ملا کہ اپنے جد امجد کی میراث سنبھالو، عمالیق کو جنہوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے مار بھگاؤ اور ان سے جہاد کرو کیونکہ وہ کافر ہیں، تو انہوں نے نامردی دکھائی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ آخر ان کو اس جرم کی سزا ملی اور وادی طیہ میں مدتوں سرگرداں رہے، جیسا کہ مائدہ میں ہے۔ قریہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 21 میں: اے قوم، اس سرزمین پاک میں جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور الٹے پاؤں نہ پھرو ورنہ ٹوٹے میں پڑ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون کے ساتھ 40 سال سرگردہ رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئے تھے۔ فتح کے بعد بطور شکریہ کے اظہار عاجزی، پھر اللہ نے انہیں بیت المقدس پر جمعے کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی، بلکہ سورج کو بھی فتح کی خاطر تھوڑی سی دیر ٹھہرائے رکھا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا۔ فتح کے بعد حکم ہوا کہ اب تم اس شہر میں فتح کے شکریہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حق تعالیٰ نے تمہیں شاندار فتح نصیب فرمائی اور تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں میں دے دیا اور وادی طیہ سے صحیح و سلامت نکال لیا۔
پس انہیں حکم ملا کہ چھوٹے دروازے سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ شہر کا یہ دروازہ قبلہ رخ تھا اور اس کا نام باب الحطا تھا۔ لیکن افسوس، یہ لوگ بجائے سجدہ کرنے کے کروٹ کے بل، بجائے سر جھکانے کے سر اٹھا کر اکڑتے تنتے، بل کھاتے ہوئے اور سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حطتا یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اخلاص والوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے۔ غرض یہ کہ حکم یہ تھا کہ قول و فعل سے خضوع کرتے ہوئے، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے عملوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا۔ ظالموں کا دستور آیت 59 کی تفسیر میں رب کے حکم کے خلاف کیا گیا۔ ظالموں کا یہی دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر ان ظالموں نے اس حکم کے خلاف کیا اور سرینوں پر گھسٹتے ہوئے، حبہ فی شارع یعنی بال میں دانے کی رٹ لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ بہرحال یہودی حکم عدولی کرتے ہوئے انتہائی مخالفانہ حیت سے داخل ہوئے۔ اللہ نے اسی فسق و فجور کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب اتارا اور فرمایا، ہم نے ان ظالموں پر اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا ہے۔ رجز سے عذاب یا غضب یا طاعون یا اولے مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون اللہ کا عذاب ہے، اس سے اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب فرمایا تھا۔ جب تم کہیں طاعون سنو تو وہاں سے نہ جاؤ، یہ درد اور بیماری رجز ہے، اسی کے عذاب میں بعض قومیں تم سے پہلے مبتلا ہو چکی ہیں اور اسی طرح کے دوسرے عذاب بھی، جیسا کہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ آج بھی اللہ کی طرف سے یہ کرونا وائرس کا عذاب ہی ہم پر سب پر مسلط ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت 60۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنا عصا پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر ایک کو اپنا اپنا گھاٹ معلوم ہو گیا۔ ہم نے کہا، اللہ کی روزی کھاؤ پیو اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ 12 چشموں کا جاری ہونا۔ ایک اور نعمت عظمہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور پانی کی ریل پیل کر دی۔ ان سے کہا گیا کہ پتھر پر عصا مارو، پھر عصا مارتے ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ تم 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے ان سے کہا، من و سلوہ کھاؤ پیو اور یہ پانی پیو جسے ہم نے تم کو بلا محنت و مشقت کے دیا ہے، اور رب کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارا تابع دار بنا دیا ہے۔ خبردار گناہ کر کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا ورنہ چھن جائیں گی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد نہیں ہے، بلکہ جس پتھر پر چاہو عصا مارو۔ اسی قول میں معجزے کا کمال پایا جاتا ہے اور پوری قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے اور دوسری دفعہ عصا مارنے سے خشک ہو جاتے۔ یہودیوں کو خیال پیدا ہوا کہ اگر عصا نہ ہوتا تو ہم پیاسے ہی مر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ عصا نہ مارو، صرف زبان سے کہہ دیا کرو، چشمے جاری ہو جایا کریں گے، تاکہ اسرائیلی موسوی معجزوں کا اقرار کر لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آیت 61 ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ جو چیزیں زمین میں پیدا ہوتی ہیں مثلا ساگ پات کھیرا ککڑی گیہوں مسور اور پیاز وہ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا افسوس نفیس چیزیں چھوڑ کر معمولی چیزوں کا سوال کر رہے ہو، شہر میں چلے جاؤ وہاں یہ سب چیزیں تمہیں حسب خواہش مل جائیں گی اور ان پر ذلت و افلاس ڈال دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہ مانتے تھے اور ناحق نبیوں کو مار ڈالتے تھے اور اس لیے بھی کہ نافرمان تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت 61 کا ترجمہ تھا۔ اب تفسیر 61 آیت کی۔ یہودیوں کی ناشکری۔ اللہ نے اسرائیلیوں پر من و سلوہ اتارا تھا جو خوشگوار اور پاکیزہ غذا تھی اور بلا محنت کے ملتی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بے صبری کر کے اجر کھو دیا۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اپنی ناقدری اور کمینگی یاد کرو، ہم نے تو تمہیں من و سلوہ جیسے نفیس کھانے دیے مگر تم ان سے اکتا گئے اور ساگ پات گیہوں دال اور پیاز ککڑی کا سوال کرنے لگے۔ جب پیٹ بھرا تو لگے اترانے اور ان نفیس نعمتوں سے اکتانے اور سابق زمانے کی چیزوں کو یاد کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پر ڈانٹا کہ تمہیں ہوش بھی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تعجب ہے، نفیس و عمدہ غذائیں اور بڑھیا نعمتیں چھوڑ کر گھٹیا مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں ہر شہر میں آسانی سے مل سکتی ہیں، اس کے لیے دعا کی چندہ حاجت نہیں، چونکہ سوال اطراحت اور غرور کی وجہ سے تھا اس لیے جواب نہیں دیا گیا۔ اگر مصر سے فرعون کا مصر مراد لیا جائے تو اس میں بنی اسرائیل کے لیے زجر و توبیخ ہے کہ تم کو یہ چیزیں مصر میں میسر تھیں لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ، لہذا پھر دوبارہ اسی میں جانا پسند کرتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس ناشکری کا نتیجہ قانون شرعی کے لحاظ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ اب ذلت و محتاجی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، ان کی ریاست چھین لی اور ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے بھاری ذلت تھی۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھتے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت و قوت ہے اور نہ تاج و تخت۔ ان پر اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے بھی ان سے جزیہ لیا۔ ان بدبختوں پر اللہ کا قہر و عتاب ٹوٹ پڑا اور اس کی رضا اور رحمت سے محروم ہو گئے۔ اس کا غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے اور اس کی ناراضی ان کے گلوں کا ہار، چونکہ انہوں نے اتباع حق سے غرور کیا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، مبلغین حق و صداقت کی توہین کی اور ان کے ماننے والوں سے بیر رکھا، اس لیے اللہ نے ان پر ذلت و غلامی ڈال دی۔ ان ظالموں نے داعیان حق کی شان میں یہاں تک گستاخی کی کہ ان بیچاروں کو ناحق مار ڈالا۔ بھلا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا جائے اور اس کے پیارے نبیوں کو قتل کر ڈالا جائے؟ پس جب یہودیوں نے حق نہ مانا، لوگوں کو حقیر جانا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے ان پر ایسا عذاب اتارا جو ان سے لوٹایا نہ جا سکا اور قیامت تک ان پر مسلط رہے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے غلامی کی ذلت اور افلاس میں گرفتار کر دیے گئے۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلت والے عذابوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کی شرارت کا پورا پورا بدلہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے 61 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔